معذرت کرنے کا بہت شکریہ. فیصلہ میں آپ سے ایک سوال پوچھ چاہوں گا. انہوں نے کہا کہ جی وار آن ٹیرر، حالات برے، وہ سب کچھ. پی ٹی آئی نے خواب دیا اکنامک پالیسی کے طور پہ بھی، ویسے وعدوں پہ بھی. کل اگر آپ کراچی میں ایک کولیشن کے ساتھ گورنمنٹ بناتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کیا وہ حکومت کراچی میں اس وقت جو دہشت اور وحشت پھیلی ہوئی ہے اس کو روکا جا سکتا ہے؟ فیصل صاحب بالکل 100% روکا جا سکتا ہے. لیکن بیسکلی وہی پھر اسٹارٹ دا سیم چین آف کمانڈ کہ اگر اوپر سے آپ کی نہیں نیک طریقہ نہیں، کیا کرے گا وہ رینجرز کو بولے گا مار دو کاٹ دو. دیکھیں بیسکلی مسئلہ یہ کہ ڈی پولیٹیسائز کرنا ہے آپ نے پولیس کو. پولیٹیسائز ہو گئی ہے پولیس، ٹھیک ہے، جو مین جڑ ہے. ٹھیک ہے جی، آپ نے ڈی پولیٹیسائز کرنا ہے. میں سوال کے ایک اور پہلو رکھ دوں. ابھی یہ کہا جاتا ہے کہ کراچی کی جو کرائسس ہے اس میں جو گینگز ہیں یا پارٹیز ہیں. تھینک یہی میں جاننا چاہ رہا تھا. تو اگلی حکومت جو بھی بنے گی کراچی میں، اس کی پارٹی ڈائنامکس تو چینج نہیں ہو رہی. سر میں تو یہی کالج اگر یہ معذرت سر، اگر اختیار بیگ صاحب کا آج یہ مسئلہ ہے کہ 4 جماعتوں کے ساتھ کولیشن پہ گورنمنٹ بنی ہوئی ہے پاکستان میں، یہ چھیڑتے ہیں تو میں ان کو بڑی بےمانی کر رہے ہیں کہ چھیڑتے ہیں تو حکومت جاتی ہے تو کہتے ہیں ملک مرنے دو، میری حکومت نہ جائے. لیکن اگلے بار ڈائنامک تو یہی ہوگی. نہیں دیکھیں اگین جیسا انجم صاحب نے کہا کہ بے کولیشن ہوگی. دیکھیں اگر آپ پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں، دیکھیں پی ٹی آئی کا ابھی بھی کوئی ملیٹنٹ ونگ نہیں ہے، ورنہ آپ لوگ پیپل پارٹی کا بھی کہتے نہیں ہے. میں ایک بات کر رہا ہوں، دیکھیں یہ سارے گینگز آر بیکڈ بائی پولیٹیکل پارٹیز. ٹھیک ہے، کولیشن میں اگر دیکھیں بیسکلی وی آر ایکسپیکٹنگ دیٹ دیر ول بی نو کولیشن اور نو الائنسز ایز سچ. ٹھیک ہے چلے جی، آپ چلے دیکھیے آپ نے کہا ہم نے خواب بیچے، میں اس کی ٹرمنالوجی ہوپ میں دوں گا کہ جی ہم نے ایک ہوپ دکھائی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ دیکھیے جیسے آپ کو میں نے کہا انجم صاحب کو کہ آپ کو پروڈکشن انرجی کرائسس کی وجہ سے آپ کی پروڈکشن نہیں ہو رہی. لیبر ہماری ایک فکسڈ کاسٹ ایز اے بزنس مین ہے ہی. ہمیں کام ہو نہ ہو، ہمیں ایک پیسے کا ہم نے کاسٹ دینی ہے. لوگ جاب لیس ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جب جاب لیس ہو رہے ہیں تو وہ فرسٹریشن میں کہا کہ آپ کا میرا بچہ اگر بھوکا ہو آپ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے. ٹھیک ہے، جب چوری ڈکیتی کی سچویشن میں گورنمنٹ ان کو موٹیویٹ کرے گی اور پھر وہ بیکڈ بائی گینگسٹرز ہو جائیں گے یا گینگز بیکڈ بائی پالیٹکس ہو جائے گی تو پھر ملک کا حال یہی ہوگا. تیسری چیز یہ کہ دیکھیں آپ کو ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے جو آپ کو ہمیشہ مائنڈ میں رکھتی ہے کہ دیکھیں آپ ابھی میں چھوٹی سی آپ مثال دوں. لاسٹ ویک انجم صاحب اگر آپ کریں صاحب، آپ نیوٹرل آدمی، اس لیے آئی ایم ویری کمفرٹیبل ٹاکنگ ٹو یو کہ لاسٹ ایک ہفتے میں یہ جو راجا پرویز پرائم منسٹر صاحب نے جو جانا تھا کورٹ میں، لاسٹ ایک ہفتے میں بیگ صاحب سے مجھے آپ بتائیں پوچھ کے کہ کتنے اجلاس انرجی کرائسس کے اوپر ہیں، کتنے اجلاس آپ لوگوں نے کیے ہیں لاسٹ ایک ہفتے میں کرائم کو روکنے کے لیے. صرف ایک ہفتے میں جو اجلاس ہوئے ہیں کولیشن کے ساتھ الائنسز کا وہ یہ ہوئے ہیں کہ پرائم منسٹر جائے نہیں جائے، خط لکھے نہ لکھے. جب گورنمنٹ اس حد تک چلی جائے گی کہ وہ اپنی ڈومین کو بچانے کے لیے اور اسی میں لگے تو ایسا بھی دیں گے. لیکن جو سوال میرا آپ سے تھا وہ آپ نے نہیں دیا جواب. اگر آپ حکومت میں کل آ گئے، سپوزنگ کراچی سندھ میں آپ گورنمنٹ بناتے ہیں، تو کیا کراچی اور اس کے مضافات میں جہاں یہ کرائم ہے کس قسم کے آرڈرز آپ ایشو کریں گے؟ یہ پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کرنا تو ایک پرویز مشرف جیسے ٹویٹر نہ کر سکا، ہار گیا. وہ آپ کیا کریں؟ آپ آرڈرز دیں گے ایف سی کو، رینجرز کو کہ جاؤ مار دو کاٹ دو اٹھا دو؟ اس کے بغیر تو کام ہوگا نہیں. فیصل سب سے پہلی جو چیز ہے وہ آپ ڈی پولیٹیسائز کرنے کے بعد پولیس میں میرٹ لے کے آئیں. میرٹ والے افسر آج بھی آپ کراچی میں 10 سچویشن یہ میں راکٹ لانچر سر آج بھی 10 ڈی آئی جی، اس کو کیسے روکیں گے آپ؟ آج بھی 10 کریڈیبل ڈی آئی جی، 10 ڈی ایس پی اور 10 ایس ایچ اوز کی کریڈیبل لوگوں کی لسٹ بنا دیں. یہ آپ کا مسئلہ نکال دیں گے؟ بالکل نکال دیں گے. کیسے؟ دیکھیں جب تک پولیٹیکل ول نہیں ہوگی کسی چیز کے پیچھے تب تک یہ چیز نہیں ختم. تو مطلب آپ یہ اجازت دیں گے رینجر ایسی فورسز کو کہ گھس کے مار کو شروع کر دیں؟ میں کوئی پرٹیکولر ایریا کا نام نہیں لوں گا کہ وہاں گینگسٹر ہے. اگر وہاں بھی ہے وہ چاہے ڈیفینس میں چاہے وہ لیاری میں چاہے نارتھ ناظم آباد میں، آپ دیں گے ان کو. بالکل ہارڈ اٹیک، کرمنلز کو ریموو کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، کرائم کو زیرو پہ لایا جائے. آپ اگر پولیٹیکل چاہے حکومت جائے. سر کیا یہی وجہ ہے کہ آپ نہیں کرتے کہ حکومت جانے کا خدشہ ہوتا ہے اس میں؟ فیصل پہلے تو یہ میں ایک بات جو بیچ میں رہ گئی تھی وہ پورا کروں کہ یہ فیصل نے کہا ہے کہ پچھلے ایک ہفتے میں کیا ہوا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی جو اداروں کے میں بیچ میں کنفنٹریشن چل رہی ہے جس سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی پیدا ہو رہی ہے، جس سے اسٹاک مارکیٹ بھی، سرمایہ کار بھی، باہر کے لوگ بھی، ڈپلومیٹ بھی، جو ایک انسرٹن سچویشن پیدا ہو گئی ہے وہ ہماری پیدا کی نہیں ہے.
सुप्रीम कोर्ट के डिसीजनों पे रिजर्वेशन होने के बावजूद हम वहां पेश भी हो रहे हैं और हम उन फैसलों को मान भी रहे हैं। सही है ना, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि तमाम फैसले नहीं मान रहे कि मेजोरिटी जिसको नहीं माना या रिव्यू में गए हुए हैं या हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है नहीं, जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है और उसका डिसीजन जब हो गया हमारे अगेंस्ट तो हमने देखा प्राइम मिनिस्टर साहब को जाना पड़ा। एक चीज इस एक हफ्ते की मैं से बात करूंगा और मुझे प्लीज अगर इजाजत दें, मैं कत कलामी करनी पड़ेगी, इस थॉट को होल्ड कीजिए, मैं सीधा आपके पास ही वापस आऊंगा। वसीम आफ्ताब साहब एमकेएम से लाइन पे मौजूद, से बात कर लें। वसीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब अली, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने जो बातचीत हुई है मैं चाहूंगा उसकी थोड़ी सी वजाहत कर दीजिए, और कल पीपल्स पार्टी की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसकी मेरे ख्याल से रद्द अमल है, तो क्या फरमाइएगा, क्या सिचुएशन है? फैसल भाई थोड़ा सा अगर आप ये सवाल दोबारा रिपीट करते हैं, मुझे समझ में नहीं आया आपने क्या। मैं कहा जनाब अली, कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और आज आपकी तरफ से हुई है, कादिर पटेल साहब का नाम लिया, इल्जामात लगा रहे हैं, उसकी थोड़ी वजाहत कर दीजिए कि क्या सिचुएशन है, क्यों ये नौबत क्यों आ रही है? देखिए मेरे ख्याल में वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस कॉन्टेक्स्ट में हुई है उसको उसी कॉन्टेक्स्ट में रखा जाए तो मैं समझता हूँ मुनासिब रहेगा। फरमाइए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है उसका बुनियादी मकसद जो इस शहर में इस वक्त अवाम की और एमक्यूएम के कारकुनान की किलिंग हो रही है, इस हवाले से की गई है, इसका बुनियादी मकसद यही था। उसमें ये खुदा ना खास्ता इसमें कहीं कोई चीज नहीं कि एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान कोई इख्तिलाफात है। जहां तक रहा कि कादिर पटेल वसीम साहब, लेकिन आपने वसीम साहब कतकलामी कर रहा हूँ, आपने पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के डायरेक्ट नाम लिया, वज़ीर आला साहब का नाम लिया है, अब्दुल कादिर पटेल साहब का नाम ले रहे हैं। नाम नहीं लिया गया इसमें, वज़ीर आला साहब का नाम, वज़ीर आला साहब से तो डिमांड की गई है कि वो जो शहर में लोगों को जहाँ बाग किया जा रहा है, जो लोग बेचारे शहीद हो रहे हैं, उनकी दाद रसी की जाए, उनके कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। ये मुतालबा न सिर्फ वज़ीर आला से किया गया बल्कि सदर तो आपने उनसे अपील की, आपने उनसे अपील की है। जहां तक कादिर पटेल साहब का ताल्लुक है तो मैं समझता हूँ कादिर पटेल साहब पीपल्स पार्टी के कराची डिवीजन के सरबराह हैं और वो क्या अहम पोजीशन होल्ड करते हैं, तो उनको भी अल्फाजों को चुनाव मैं समझता हूँ मुनासिब अंदाज में करना चाहिए। वो ऐसे बयानात या ऐसे अल्फाज जिससे कोलिशन में रिफ्ट पड़ सकती हो, इत्तेहाद को नुकसान पहुंच सकता है, वो उनको नहीं करने चाहिए। वो अगर उनके बयानात से किसी की दिल आजारी होगी तो यकीनी तौर पर उसका जवाब तो दिया जाएगा। ठीक है, और आप क्या समझते हैं कि मामला वजीर आला साहब के जो आपने अपील की है कि कोई एक्शन कराची में दिखेगा या बयानात तक की बात रहेगी और मामला बिगड़ता रहेगा? देखिए हर एमक्यूएम गवर्नमेंट का हिस्सा है, गवर्नमेंट नहीं है, वो डिमांड ही कर सकती है ना कि भाई कोई भी आदमी है वो तो सिर्फ जिसके पास इख्तियारात हैं उसी से कहेगा ना कि भाई आप एक्शन लें। आपको फ्री हैंड दिया गया है, तमाम सियासी जमातों ने इंतजामिया को लिख कर दिया है कि वो बिला इम्तियाज रंग और नस्ल उसकी सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर ये रिटर्न में है जी, इसमें ये बात सिर्फ हवाओं में नहीं, रिटर्न में लिख कर दिया गया है। वो करे, एक्शन ले। हर आदमी एक्शन की डिमांड कर रहा है, एक्शन नहीं हो रहा तो एक्शन की अथॉरिटी एमक्यूएम के पास नहीं है। एक्शन की अथॉरिटी जिसके पास है सबको पता है, हुकूमत पास है। हुकूमत लेकिन वसीम साहब माजरत के साथ आपकी रोज मीटिंगें होती हैं वज़ीर आला साहब के साथ, परसों भी हुई, तो ये